نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم خود دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے۔ حد سے گزر گئے یہ کس میں؟ اپنی سرکشی میں۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، جن کو آخرت کا یقین نہیں، جن کو رب سے ملاقات اور واپسی کی امید نہیں، تو پھر ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں، نہ خالق سے ملاقات ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے ہی کیوں نہ نازل ہو گئے، یا پھر ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ استغفر اللہ۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ یعنی ابھی تو یہ بہت اپنے گھمنڈ میں اور سرکشی اور تکبر میں اپنے آپ کو بہت سمجھ کر اس طرح کے مطالبے رکھ رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے وہ دن کوئی بہت آسانی کا یا بہت بشارت کا دن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس دن یہ چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، پچھتائیں گے کہ ہم نے کیسی ڈیمانڈ کر لی۔ تو سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا دن۔ جب بھی کسی انسان کی موت آتی ہے تو اس کے موت کے وقت اس کے جان لینے والے فرشتے تا حد نگاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کو گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا موقع جس پر انسان فرشتوں کو دیکھیں گے وہ قبر ہوگا۔ قبر میں انسان منکر نکیر فرشتوں کو منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے۔ اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا، اور ان تینوں مواقع پر انسان دو طرح کے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے اور ان کو مارنے والے فرشتے۔ کیونکہ جب مجرم لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو اس دن ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی ایک شامت آئے گی۔ تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب فرشتے آ جائیں گے تو بہت خوشی کا دن ہوگا۔ یہ بہت ہی ہیبت کے مقامات ہیں، بہت ہی وحشت کے مقامات ہیں، الا یہ کہ کسی پر اللہ کا فضل ہو اور فرشتے اس کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہوں۔ لیکن مجرموں کے لیے یہ دن کوئی خوشی کے دن نہیں ہوں گے۔ ابھی تو یہ بہت مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتے کب آئیں گے اور
اس دن یہ کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آتے، وہ اتنے خوفناک شکلوں والے ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ یہ جو پیچھے عمل کی بات ہے کہ ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، یہ اڑتا ہوا غبار جو ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ روشنی میں اگر ایک روشنی کی کرن جا رہی ہو، اس کے اندر آپ کو بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا میں بکھرے نظر آتے ہیں، ان کو غبار بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو دنیا میں کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی قسم کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے عمل نہیں غبار بنیں گے جو کافر ہیں، بلکہ کچھ اور طرح کے لوگوں کے اعمال بھی غبار بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑیوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ کیا یہ کوئی منافق یا کوئی کافر یا کوئی مشرک مجرم لوگ ہوں گے؟ نہیں، آپ نے فرمایا بے شک وہ تمہارے ہیں، یعنی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، مگر وہ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو، یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے، اور ان میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، فحش کام آ جاتا ہے، زنا آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا، اور پھر چپکے چپکے غیبت کرنا، یا پھر چپکے چپکے کسی کی تباہی اور کسی کو خراب کرنے کے پلان بنانا، چغلیاں کرنا، اور اسی طرح کی ساری چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ان کو بہترین مقام ملے گا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، دوپہر کے آرام کو کیا بولا جاتا ہے؟ قیلولہ۔ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے ان کو بھی قیلولہ کرایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوشی کا بھی دن ہو، جیسے عید کا دن ہو، آپ بہت اچھا کھائیں پئیں تیار ہوں، لیکن اس کے بعد پھر کیا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لیا جائے۔ تو جنت میں جا کر جب کہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہوں گی، ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ وہ تھوڑی دیر سستا لے۔ قیلولہ جو ہے وہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر اسے کرنا چاہیے۔ اس میں دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر کے ایک سائڈ پہ لیٹ جانا، یہ بھی قیلولہ میں شامل ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ سا بچھا دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اٹھو جاؤ، جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے، اور اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اپنے لیے اتنا اہم سمجھتے تھے وہ۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے، رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے، یعنی رات کا قیام اس میں آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ دن کو کچھ دیر آرام کر چکے ہوتے ہیں تو رات کو بہت گہری نیند نہیں آتی، یا آتی بھی ہے تو آپ کو اٹھنا پھر آسان لگتا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا،
آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور منکرین کے لیے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا۔ تو قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی اور انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا، ان میں سے ایک بات کیا ہوگی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کیوں نہ اپنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ اس پر میں کہوں گا کہ یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں، یعنی دین کو بدل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جانے والے، اور جس پر صحابہ قائم رہے، جس پر بعد کی نسلیں قائم رہیں، اس طریقے کو چھوڑ کر تجدید کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لینا، اجماع کے راستے سے ہٹ جانا، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ اور قیامت کے دن اس طریقے پر، اس کام پر انسان کو سخت ندامت ہوگی کہ کاش وہ وہی طریقہ اختیار کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے میری کم بختی۔ کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کے ہاتھوں سے ہی بہکتا ہے، کیونکہ وہ جب کسی خاص رستے پر چلتے ہیں تو جو ان کے لائک مائنڈیڈ قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت انسان اس بات کو یعنی اپنے لیے ملامت سمجھے گا کہ اس نے رسول کا طریقہ کیوں نہ اختیار کیا، اور اپنے فلاں دوست کو برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہوگا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ انسان کے حق میں شیطان بڑا ہی بے وفا نکلا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اچھا پھر اس میں دیکھیے کہ وہ صاف یہ بات کہے گا کہ اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے نصیحت نہ مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے، کس سے اس کا زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے، کیونکہ اس طرح انسان دوسرے کے تابع ہو جاتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہو تو نیکی کی چیزوں میں انفلوئنس ہوتا ہے، اور اگر دوست اچھا نہ ہو تو انسان نیکی کے راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیسا پکڑا تھا؟ چھوڑا ہوا پکڑا تھا، نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ القرآن مہجورا کے دو معنی ہیں، یعنی نشان تضحیک بنا لینا، اس کو مذاق کی جگہ پر رکھا، مذاق سمجھا، اور دوسرا اس کو چھوڑ دیا۔ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے۔ یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ القرآن مہجورا، علامہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں، قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اس کو نہ سننا اور نہ اس پر ایمان لانا، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام پر رکنا، اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف نہ جانا۔ پھر نمبر 4، اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا۔ نمبر 5، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا۔
کیونکہ قرآن جو ہے وہ دل کی تمام امراض اور بیماریوں میں شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو قرآن مجید میں اور کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس قرآن سے علاج نہ کرنا، یعنی گولیاں صرف کھاتے رہنا، دم نہ کرنا، قرآن کی طرف نہ آنا، اس پہ توجہ نہ دینا، اس کی لسننگ نہ کرنا، یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے، تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین جو ہے وہ کرتے رہیں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں مصلحت کیا ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے تو اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ یہ نا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیا حکمت ہے اس کی؟ لنثبت به فؤادک، سب سے پہلے کیا کہ ہم اس کے ذریعے سے تیرے دل کو مضبوط کر دیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس کو باری باری خاص ترتیب کے ساتھ اتارا۔ اور اس میں بھی کیا حکمت تھی کہ جیسے جیسے کوئی سوال سامنے آیا، لوگوں نے کوئی بات کی، اس کے مطابق پھر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، یعنی اس کا حل بھی، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل، اور اگر کوئی بات ہے تو اس کا جواب کھول کے بیان کر دیا۔ اور الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگا دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جھٹلانے والی قوم کا انجام کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئی، یعنی اللہ کے آگے تکبر اور نہ ماننا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گیا، وہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ جتنی بھی قومیں آئیں جن کا اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات سے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا تو ان کی کس طرح سے ان کا انجام ہوا، ان کی کیسے شامت آئی، لیکن کوئی نہ مانا۔ ہر بعد میں آنے والی قوم پہلی قوم کے انجام سے عبرت نہ پکڑ سکی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، آخرکار ہر ایک کو ہم نے غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کون سی بستی ہے یہ؟ قوم لوط کی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزیدہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم اس کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ آخرت کا انکار ہی ان کی ساری خرابیوں کا سبب تھا، اور آج بھی ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جو انہیں سنایا جا رہا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے۔ جیسے جانور کو آپ آواز دیتے ہیں تو اس کی کان میں ایک ساؤنڈ جاتی ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالانعام بل ہم اضل الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟
اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہ اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا. کون کر رہے ہیں یہ سارے کام؟ کون سلاتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں نیند ہے اور کس کے ہاتھ میں دوبارہ جلا اٹھانا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت کا ذکر، ایک نشانی. وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت دے کر بنا کر بھیجتا ہے بارش. وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. کیا سسٹم ہے، کیسا واٹر سائیکل ہے، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اور اس کرشمے کو ہم بار بار اس کے سامنے لاتے ہیں، ان انسانوں کے سامنے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ نصیحت نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں کہ وہ کچھ سبق لے، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں سے ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، ہر بستی کا الگ الگ نبی ہو جاتا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، مگر اللہ کے کام کی اپنی ایک ترتیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی قبولیت حق کے لیے مجبور نہیں کرتے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو. اس قرآن کو لے کر، یعنی قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کرو. مطلب کیا ہے؟ اس کی تعلیم کو عام کرو، اس کے پیغام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچاؤ. تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے، اس کے لیے محنتیں کرنے، اس کی راہ میں جی جان لگانے، لوگوں تک لے جانے کے لیے جو بھی سٹرگل ہے اس کو کیا نام دیا گیا؟ جہادن کبیرن. کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، تو بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور. دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. سبحان اللہ، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن دونوں کا ٹیسٹ الگ ہے. ایک پینے کے قابل ہے، دوسرا کھارا پانی، اور آپس میں مکس نہیں ہوتے، کوئی پردہ بھی نہیں ہے درمیان میں جو انسانوں کو نظر آئے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور اس خدا کو چھوڑ کر لوگ اس کو پوج رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے معاملے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ، ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. ایک مبلغ کی سب سے بڑی خواہش اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ کسی سے کوئی اجر نہیں، صرف لوگ اللہ کی راہ کی طرف آ جائیں اور رب کا تعارف جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، ان پر کوئی بھروسہ نہیں. بھروسہ کس پر ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے. سبحان اللہ، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں. تو گویا ایک مبلغ جو ہے اس کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد بندوں کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. اور یہ ڈرانے والی بات بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. تو انسانوں سے ڈرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ خود خبردار ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام،
وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کی شان تو بس کسی جاننے والے سے پوچھو جس کی اس کو پہچان ہے، جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے، اس سے معلوم کیجیے رحمان کون ہے، اس کی رحمت کیسی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدے کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ آیت سجدہ، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ شق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا۔ یہ چراغ کیا مراد اس سے؟ سورج، چمکتا ہوا چاند بھی روشن کیا۔ اور کیا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا پھر شکر گزار ہونا چاہے، اس کے لیے ہے یہ۔ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور ایسے ہیں رحمان کے بندے، یعنی ایسے لوگ ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمان صفت کے پیچھے بات ہوئی، پھر رحیم کی صفت کی بات ہوئی، اور اس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ ہم نے قرآن پاک میں ان صفات کو پڑھا بھی اور دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان استعمال ہوئی ہے کہ رحمان کے بارے میں پوچھنے کا کہا گیا کہ پوچھو رحمان کون ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے خاص ناموں میں سے یہ نام الرحمن ہے۔ یہ نام اللہ اور یعنی یہ نام اور اللہ کے سوا کسی اور کا یہ نام، یعنی ایسا نام ہے جو اللہ کے سوا ہم کسی اور کا رکھ نہیں سکتے۔ اگر کسی کا ہم کہتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ دونوں ہی لفظ رحمت سے مشتق ہیں۔ رحمت کے لغوی معنی ہوتے ہیں نرم دلی اور شفقت اور مہربانی کا سلوک۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ پھر زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہوں اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں۔ تو کن کاموں سے اللہ کی رحمت آتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے سے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، پھر قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے، پھر نیک اعمال کرنے سے جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد، ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا، دوسروں پر رحم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا۔ اس کی رحمت بہت عام ہے لیکن کافروں کے لیے نہیں ہے، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں برج لفظ بولا گیا، برج، بروجا وجعل فیہا سراجا، برج کہتے ہیں بلند مقام کو، اور برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ امور طے کرتے ہیں، اور شیاطین بھی بعض اوقات وہیں جا کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ، اور وہ رحمان کیسا ہے؟ وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یہاں سے عباد الرحمن کی صفات شروع ہو رہی ہیں کہ رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں، پیچھے رحمان کا ذکر ہوا ہے نا، تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت پائیں۔ کیا کیا کام ہے دیکھیں غور سے، ان پہ غور و فکر کرنے والی آیات ہیں۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں،
ایسے یہ ہیں حقیقی بندے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان کے منہ پر آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. یعنی جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں. جہالت کے جواب میں بھی بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے کام نہیں لیتے، مقابلے پر نہیں اترتے، بلکہ اس کے ساتھ بھی ان کی چال بہت آرام والی ہوتی ہے. اچھا، یہ آرام والی چال سے مراد سست چال نہیں ہے، بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر، بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر وقار اور پرسکون انداز میں چلنا. کیونکہ یاد رکھیے چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ ایسے چلتے تھے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آیا جا رہا ہو. اوپر سے جب نیچے کی طرف، یعنی ڈھلوان سے جب اتر رہے ہوتے ہیں تو کیسا انداز ہوتا ہے؟ پاؤں جما کے، تھوڑا سا تیزی کے ساتھ، سستی نہیں. اور پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، رات کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی ان کے لیے ڈھیر اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اس سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو. راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور کیا کرتے ہیں یہ رحمان کے بندے؟ ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو، کسی جان کو ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی بھی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو تکرار کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اچھا، یہ نا کہ ٹلنے والا عذاب نہ ہوگا، تکرار کے ساتھ ہوگا، بار بار ہوگا. یضاعف له العذاب، ایک دفعہ عذاب دیا جائے گا تو پھر کچھ دیر بعد جب تھوڑا سا اس کے لیے وہ یوزڈ ہوگا تو اس کی پھر شدت کو بڑھا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگو، یعنی اس سے بچنے کی دعا کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. تو کم از کم 3 مرتبہ ضرور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان کاموں پر نظر رکھنی چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں کہ ان سے بچا جائے. اور پھر زنا کی بات ہوئی، یعنی قتل اور زنا کی سزا بھی ہے اور اس پر حد بھی ہے، اور یہ باقاعدہ حدود اسلامی میں سے ہے. اور یضاعف له العذاب، اور اس کے بعد پھر قیامت کے عذاب کا ذکر کیا گیا. تو گویا دنیا میں بھی ہے، اور اگر صحیح توبہ کر کے یہاں سے نہیں گئے تو آخرت میں بھی ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو خالص توبہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتی ہے گناہوں کو. اتنی خوبصورت بات. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر تنگ زرہ ہو، زرہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو. آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے. یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں، اس کے دل کو پکڑ لیتے ہیں اور ریلیکس نہیں ہونے دیتے، اس کو خوش نہیں رہنے دیتے. تو توبہ جو ہے وہ ایک ایک کڑے کو توڑتے توڑتے، اور جو نیکی ہے وہ انسان کو آزاد کرا دیتی.
ان کو شرح صدر عطا کرتی ہے، دل کی خوشی دیتی ہے، اور پھر انسان کے دل کی گھٹن جو ہے وہ ختم ہونے لگتی. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لفظ چیز پر جب ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے ہیں. کیسے سنتے ہیں یہ اللہ کی آیات کو؟ اور ایسے لوگ ہیں جو لغو سے کیسے گزرتے ہیں؟ شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. تبھی انہیں یہ پھر توفیق ملتی ہے کہ وہ غور و فکر کریں، اندھے بہرے نہ بن جائیں. یہ پیچھے بات ہے نا کہ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، یعنی جھوٹ، لغو، کھیل کود، بری باتوں سے، بری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں، بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، نہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عباد الرحمن کی تعریف اس بات پر فرمائی کہ وہ چھوٹی یعنی جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں. ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی. یعنی جو شخص جھوٹ سے نہ بچے، یاد رکھیے اس کا روزہ بھی قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ کہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اور پھر ایسی ہی صفات ہیں جو انسان کو یہ توفیق بخشتی ہیں کہ وہ رب کی آیات کو اندھوں بہروں کی طرح نہیں سنتا. بہرا وہ ہوتا ہے جس کی کان یعنی آواز کان کو ٹکرائے تو سنائی نہ دے، اندر کچھ نہ اترے، سمجھ نہ آئے دوسرا کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح قرآن کو بس اس طرح سے سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے، یہ درست نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سننا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرے. قریظی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما بردار دیکھے. کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جب بیوی بچے اولاد نیکی کی راہ پر ہوں، نیک کام کر رہے ہوں، تو ایسی خوشی ملتی ہے جو بڑی سے بڑی دولت بھی وہ کما کر لائیں تو نہیں ملتی. والذین یقولون ربنا، ایسے ہی لوگوں کی پھر یہ دعائیں ہوتی ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہاں لفظ جو ازواج آیا ہے اس کا اطلاق بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کر انسان کام کرتا ہے. یعنی ازواج صرف میاں بیوی کے لیے نہیں بلکہ ساتھ مل کر جو بھی کچھ لوگ نیکی کے کام میں شامل ہوتے ہیں، جو بھی کوئی انسان نیکی کے کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، تو ایسے سب لوگوں کے لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیا دعا کی کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو ہمارے لیے فتنہ، ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائیں. آپ دیکھیے جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو بھاری سے بھاری کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں انسان کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہونے کے بعد بھی فریش ہو کے مسکرا کے وہاں سے ہٹتا ہے، مسکرا کے سوتا ہے، اور صبح جانے کو پھر دل کرتا ہے کہ اچھے اچھے کام مل کر کریں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کے بعد اس دعا کو لازم پکڑ لیں، صرف گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے مانگے اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جاتے ہیں، بہت ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر کے، غیبت کر کے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ انسان مل کر چل رہا ہوتا ہے، ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو
جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے، سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر آپ کے ساتھی ویلکم کرنے والے، ہنسنے مسکرانے والے، سپورٹ کرنے والے ہیں، پازیٹیو ہیں، آپ کا ان کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں، آپ کے منہ پر بھی اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، دل ٹھنڈا رہتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، نیکی کے کاموں کی بات ہے کہ اللہ جو ہمارے فالورز ہیں، جن کی ہم امامت کریں، وہ بھی متقی ہوں. کیونکہ جن انسانوں کے، جس بھی بندے کے فالورز متقی ہوتے ہیں، وہ پھر امام کو بھٹکنے ہی نہیں دیتے. نماز میں بھی آپ دیکھیں نا، جیسے امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے جو متقی ہوتے ہیں، جو مقتدی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے اچھے ہیں، دیندار ہیں، خود بھی کوالٹی ہے ان کے اندر، تو فوراً سے اس کی غلطی کو مینشن کرا دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں متقین کے درمیان رکھ، متقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری روح بھی نکلے. اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں، نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھانے والے ہوں، تاکہ اگلی منزلیں بھی ہماری آسان ہو جائیں. تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور آخرت میں بھی یعنی وہ اس کے دوست بنے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، کیا ہی اچھا ہے. تو 11 صفات کا ذکر ہے یہاں، 11 صفات. سب سے پہلے انکساری اور بردباری، پھر تہجد پڑھنا، پھر اللہ کا خوف رکھنا، پھر فضول خرچی کرنا اور بخیلی کو چھوڑ دینا، پھر شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے محتاج ہیں. ان 11 صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا مستقر اور مقام ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب کہ تم نے جب جھٹلا ہی دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب سزا بھگتنی پڑے گی. سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات الكتاب المبین. لعلک باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل
الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لاتے، یہ غم تمہاری جان کو لگ گیا ہے اور اس بات کو لے کر تم غم زدہ ہو۔ ہمارے غم کیا ہیں؟ آپ کو یہ غم اس لیول پر لگا کہ آپ کی جان ہی چلی جائے گی، اتنی تکلیف میں رہتے تھے آپ۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کی ڈیمانڈز اور انسانوں کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، یعنی ان کو قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے ارض یعنی زمین کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یعنی کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک زمین، ایک پانی، ایک ہی سورج اور اتنی مختلف طریقے کی نباتات کہ انسان حیران رہ جائے، رنگ الگ اور سب کے ذائقے الگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کل زوج کریم، کتنی کثیر مقدار میں ہم نے ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ہم سوچیں تو صحیح۔ اور کیا ہے؟ اس نشانی کو دیکھ کر ماننے کا فائدہ نہیں اٹھایا لوگوں نے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس صورت میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار ہوئی ہے، یعنی مکرر طور پہ آیا، بار بار آیا۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے۔ یہ آیات کونیہ میں سے ہیں کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں کیونکہ ان کا غور و فکر کا طریقہ درست نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بھی آ رہی ہیں، العزیز، الرحیم، یعنی ایسی ہستی جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی، وہ اپنی ذات میں بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، وہ ایسی ہستی ہے کہ ایسی ہستی کوئی اور نہیں، ساری مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت کو بھیج دیں۔ بہت ہی جابر قسم کے لوگ تھے، دم رکتا ہے، زبان نہیں چلتی، اور پھر کیا ہے، اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے کچھ باتیں ہیں اس آیت سے جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے لیے مدد مانگی، تو کوئی کام اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اور اولو العزم پیغمبر تھے، وہ اس کام کو اپنے لیے مشکل پاتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا،
ایسی کیفیات ہر ایک پر آتی ہیں انسان ہونے کے ناطے. آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے, کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرے بس سے باہر ہے, میں نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج دیا, ہم 2 ہوں گے تو تسلی ہوگی. جب آپ کے ساتھ نیک کام میں اور مددگار مل جاتے ہیں تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ 2 طرح کے صلاحکار اور مشیر ہوتے ہیں. ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا. جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا وہ تو بہت محفوظ ہوا. استغفر اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزات تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. نیک وزیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے. یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی, مددگار, آپ کا خیر خواہ, مشورہ دینے والا مل جائے, کوئی آپ کی تربیت کرنے والا, یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں, کوئی فیصلہ آپ نے لینا ہے, جو سنت بھی ہے. یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہوتا ہے اور 2 11 ہو جاتے ہیں, کام آسان ہو جاتے ہیں, برکت نازل ہوتی ہے, ذہنوں کا جو اشتراک ہے وہ نئی نئی باتیں, نئی جہتیں نکالتا ہے. اس لیے یہ صرف اپنی ذات کے اندر رکھنا اور اپنے آپ کو پورا سمجھنا اور ہر کام کو خود ہی کرنا, اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا, یہ مناسب نہیں. بلکہ اپنے سے بہتر علم والے, تجربے والے, یعنی ایک شخص جس کے پاس اس کام کی کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے پاس زندگی کا تجربہ ہے, انتہائی سمجھدار شخص ہے, کبھی ہار محسوس نہ کریں اس سے مشورہ لینے میں. انہوں نے یہاں کیا کہا, ارسل فارسل الی ہارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وہ جو قبطی کا قتل ہوا تھا ان سے. قَالَ كَلَّا, فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سے نہیں پالا تھا, تو نے تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں, یعنی ہم نے تم پر بڑا احسان کیا اور تو نے ہمارا ہی بندہ مار ڈالا. اس کے بعد تو کر گیا جو کچھ تو نے کیا, تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت وہ کام جو تھا وہ نادانستگی میں ہو گیا تھا, پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. یعنی میرا ارادہ نہیں تھا قتل کا, قتل خطا تھی. اور کتنا یہ بڑا پن ہے انسان کا, اعتراف کر لیا. کتنا ریلیوڈ ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی کو مان لیتا ہے, اپنے کیے ہوئے کام کو اکنالج کر لیتا ہے, آن کر لیتا ہے, ہاں میرا کام ہے, جو دوسرے کو چاہے پسند نہیں بھی آ رہا, ٹھیک نہیں بھی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خاصیت ہے کہ جب ہم سے کوئی کام ہو جائے ایسا, ہم اس کو کھلے دل سے مان لیں کہ یہاں میرے سے ہوا ہے, یہ انسان کو آگے بڑھانے والی چیز ہے. اور پھر انہوں نے کیا کہا, قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, وہ کام میرے سے نادانستگی میں ہوا, پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا یار یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو بات ہے نا ان کی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا, مراد کیا ہے کہ یہ بیٹا کو قتل کروا دیتا تھا, تو وہ ایک سبب بنا کہ میری ماں نے مجھے اس قتل کے ڈر سے جو تو نے ہی کروانا تھا اسی طرح دریا میں بہایا, اور پھر میں چلتا چلتا تیرے پاس آ گیا اور ایک سبب بن گیا کہ میں تیرے پاس پلا بڑھا. گویا کانفیڈنٹ ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احسان تو مجھ پہ جتلا رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن بھی تو خود تھا. قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے کہا یہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمان اور زمین کا رب, ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین کرنے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یاد رکھیے یہ جو آیت نمبر 22 میں پیچھے بات ہوئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا اور اس کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ مان کے کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ ایک نعمت دی ہے۔ اور سارا یاد رکھیے کہ اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا یہ فرعونی رویہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی پیشی کوتاہی کا اعتراف کر لینا یہ پیغمبرانہ رویہ ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب اس آیت میں سے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیے اور اپنے پاس مینشن کیجئے، کوتاہی کا اعتراف کرنا پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کے ذکر کرنا یہ فرعون کا رویہ ہے۔ تو دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ہمیں انالیسس کرنا ہے کہ ہمیں کس پر چلنا ہے۔ یاد رکھیے احسان جتلانا ویسے ایک بہت برا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی، نافرمان اور بدسلوک، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یہ لوگ جنت سے محروم ہیں، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ساری برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ مزید بحث میں پڑھنے کے بجائے تبلیغ کی طرف آئے اور اس نے پوچھا کہ رب العالمین کون ہے، اور یوں سوال و جواب شروع ہوئے۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارا یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، یعنی ٹونٹ کرنے والے انداز سے بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کو زور سے تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو وہ آپ کے پاس لے آئیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو، تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ، جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ قَالَ نَعَمْ، اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ہوتا ہے پیغمبر اور جادوگر کا فرق۔ پیغمبر کوئی صلہ نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا، لیکن جادوگر پہلے کانٹریکٹ کرتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقوال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان کے جھوٹے کرسموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ کیا سین ہوگا! بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مانتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جب کچھ نہیں بن پڑا تو دھمکیوں پہ آ گیا۔ قالوا لا ضیف، انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ یعنی مرنا تو ہمیں طبعی موت بھی ہے، تم بھی مارو گے تو مر جائیں گے، دونوں صورتوں میں جانا تو اپنے رب کے پاس ہے ہم نے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں، بنی اسرائیل کو، قوم کو لے کر نکل جاؤ، اور ساتھ ہی بتا دیا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارے پیچھے بھی آیا جائے گا، یعنی
تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ان کو پتہ چل جائے گا اور یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے سارے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا، یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنے ہیں۔ ہم تو بڑے یعنی ایسے ہیں جو فوراً مینج کر سکتے ہیں اور بدلہ لے سکتے ہیں اور سب کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو بلا بھیجا کہ سارے آ جاؤ اور دیکھو کہ یہ بھاگ رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم انہیں اور ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ کتنے مزے کی پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے، سارے کے سارے اپنے گھروں سے سارے مال متاع چھوڑ کے غرق ہونے کے لیے نکل پڑے اور ساری پیچھے چیزیں چھوڑ آئے۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ ایک نبی کا ساتھ دینے والے دنیا میں بھی کبھی محروم نہیں رہتے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے ہی یہ لوگ تعاقب میں چل پڑے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اتنا عرصہ غلامی میں رہ کے اور فرعون کی ایک انڈر پریشر رہ کے بالکل ہی تھوڑ دلے ہو گئے تھے، فوراً چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے پیغمبرانہ یقین اور ایمان۔ دریا سامنے ہے، پیچھے دشمن ہے، اور اپنے رب کے ساتھ یقین کیا ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ، اور یہ ہے حسن زن کا اجر، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، مار اپنا عصا سمندر پر۔ جب آپ پورے یقین اور ایک پورے مان کے ساتھ اور حسن زن کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے ایسے معجزے دکھاتے ہیں کہ خشکیاں پانی میں بدل جاتی ہیں، پانی خشکی میں بدل جاتا ہے، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، کتنا بہترین پوائنٹ اٹھایا۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہم نے۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کبھی اس پہ غور و فکر بھی کیا؟ کبھی آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے، یا بس آنکھیں بند کر کے خاموشی سے سر تسلیم خم کرتے چلے جا رہے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرے تو سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ رب العالمین کی اتنا خوبصورت ڈیفائن کیا ابراہیم علیہ السلام کہ میرا جو رب ہے، میرا جو خالق ہے وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے وہ موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کتنی ساری باتیں پیچھے انہوں نے کی کہ میرا رب کیا کیا کرتا ہے میرے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ جب کوئی انسان اپنے رب سے تعلق رکھ کے جیتا ہے تو پھر وہ امید رکھ سکتا ہے کہ میرا رب مجھے روز جزا کے دن معاف کر دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطائیں وہ معاف کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے حکمت سیکھنے کی۔ حکمت وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے، ایک سمجھ وہ ہوتی ہے جو آپ کو کتابوں سے تجربات سے آتی ہے، اور حکمت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا،
یہ سراسر اللہ کا انعام ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور جب حکمت آ جاتی ہے، آپ کے اندر ایسی فراست آ جاتی ہے کہ سب چیزوں کو آپ اس طرح سمجھنے لگتے ہیں جیسے کوئی اور نہیں سمجھ پاتا، اور بعض اوقات آپ کا نقطہ نظر لوگ سمجھ نہیں پاتے. اتنی دور رس آپ کی نگاہ ہو جاتی، کوئی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے اس سے آپ بڑی بات کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ. نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے بھی اچھا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، کیونکہ انسان اپنی مجلس اور اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے. پھر یہ نیک لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو مرتے وقت کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. نیک لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے تو مرتے وقت، مرنے کے بعد پھر وہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. پھر جب نیک لوگوں کو اللہ کا ساتھ دیتا ہے، نیک لوگوں کا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے کہ یہ میری غیبت نہیں کریں گے، مجھے دھوکہ نہیں دیں گے. کیا لذت ہے ایسے تعلق میں اور ایسی کمپنی میں جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو، یہ میرے ہمدرد ہیں، میرے خیر خواہ ہیں. کہ کیسے ہی دن آ جائیں، بہرحال کتنی ہی تکلیف ہو، خوشی ایک ہے اندر کہ بہرحال یہ میرے خیر خواہ ہیں. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا ساتھی جو آپ کے پاس ہے دھوکے باز ہے، بے وفا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، کسی انسٹیٹیوشن میں ہو، کولیگز ہوں، کیونکہ انسان مل جل کے رہتا ہے، اس کی سوشل لائف ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کو اپنائیں اور کہیں رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین. اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر دے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا. برے کام کرنے والوں سے نفرت نہیں، ان کے لیے استغفار. کیا کرنا ہے؟ نفرت نہیں کرنی، استغفار کرنا ہے. یعنی باپ کی وجہ سے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جب کہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لے کے اپنے رب کے حضور آئے. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہوتی ہیں. اسلم، وہ دل اللہ کا مطیع ہے. سلم، اس دل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کیا. استسلم، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا. استسلم، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا. سلیمہ، وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کی ذکر و عبادت سے دور کرنے والی. سالمہ، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی. یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں، 5 حرکات ہیں، 5 کام ہیں، 5 امور ہیں. تو جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی اس کا دل قلب سلیم ہوگا. یاد رکھیے قلب سلیم ہی نجات کا باعث ہوگا، یہ کام آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھے گا، اس کی شکل نہیں دیکھے گا، دل دیکھے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، تو یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار صاف ستھرا دل ہے جس کے دل میں کوئی گناہ نہیں، نہ کسی کے لیے ظلم ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے. تو قلب سلیم کی دعا کرنی چاہیے. اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ، ابلیس کے لشکر، سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. استغفر اللہ. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اس دن سمجھ آ جائے گی. فما لنا من شافعین، اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے، نہ کوئی جگری دوست. کاش ہم ایک دفعہ پھر پلٹنے کا ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی مومن ہو جائیں. ان فی ذالک آیہ. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کر کے بتا رہے ہیں کہ پڑھنے والوں سننے والوں کے لیے اس میں ہدایت ایک نشانی ہے، انہیں ہدایت پکڑنی چاہیے.
کہ اس دن ان کے اقوال بدل جائیں گے، ان کی رائے مختلف ہو جائے گی. وما كان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لهو العزیز الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو، بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی. اتباع میں، پیروی میں، اطاعت میں، کسی راہ کو چننے میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون لوگ اس پہ چل رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں. میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا انسان آدمی. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں تو شامل ہو کر رہے گا. پھٹکارے ہوئے لوگوں میں یعنی تجھے پھٹکار دیا جائے گا. قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ مومن ہیں ان کو تو نجات دے دے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے اس کو، یعنی دعا قبول ہو گئی. پھر کیا ہوا، ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے ہر اونچے مقام پر لا کر ایک لا حاصل یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. جب عقیدے کمزور ہوتے ہیں انسان نظر نہ آنے والی چیز پر مضبوط نہیں رہ سکتا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر وہ ہر سامنے پائی جانے والی چیز کو الہ بنا دے اور اس پہ شریک ٹھہرا لے، اور پھر کیا ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے جو وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو. تمہیں پتہ ہی ہے کہ اللہ نے کیا کچھ تمہیں دیا، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے. اب ان سب کے باوجود تم جب نہیں ڈر رہے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قالوا سواء علینا، انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وہی ہوا جس سے نبی ڈر رہے تھے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. ہر پیغمبر نے آ کے یہی بات اپنی قوم سے کی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم ہدایت کی راہ پر آ جاؤ. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اس میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں.
کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی اور نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونچنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ کیا کیا؟ جس چیز سے روکا گیا تھا وہی کرنے لگ گئے، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب اس کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے جو تمہارے لیے رکھا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزرنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، میں راضی نہیں ہوں تمہارے کاموں پر۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجوز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی مردہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر برسائی ایسی برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانوں والوں پر نازل ہوئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ آیَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اوفوا الکیل، پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹے نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کر کے دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ جو بھی نبی آئے انہوں نے اپنی قوم کی ساری ایسی روحانی بیماریوں پر محنت کی، ان کو ہدایات دی، اطاعت کی طرف بلایا، برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، مگر جواباً کیا ملا؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی۔ جو بھی صحیح بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اپنے دنیاوی فائدے کی فکر ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل بے وقوف ہے، اس پر یہ مجنون ہے، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہے ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ استغفر اللہ، کیونکہ گناہوں کے بعد جب دل سخت ہو جاتا ہے اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو پھر کیسے کیسے مطالبے ہوتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں، بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں۔ تو جو بھی خلق خدا کو خدا کا تعارف دینے والے لوگ ہیں ان سب کو عربی آنی چاہیے۔ عربی کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو دین کے داعی ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعوت کی زبان، قرآن کی زبان، اللہ کی زبان آنا اور اچھے طریقے سے آنا ضروری ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کر دیتے تو یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، فَيَقُولُوا هَلْ، اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ اور نہیں کیا،
اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ وما اہلکنا من قریہ، گستاخیوں کے ساتھ اور نافرمانیوں کے ساتھ جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اپنا ٹیسٹ بھی ختم کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ کام تو آنے والی ویسے بھی نہیں۔ وما اہلکنا من قریہ، دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق کی نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے۔ وما ينبغی لهم وما يستطيعون، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور کیسے ہونے چاہیے؟ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ تو ایک داعی دین کے ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ وہ جو پیروی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست الرحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جعلساز بدکار پر اترا کرتے ہیں شیاطین۔ یلقون السمع، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں۔ واکثرهم کاذبون، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر ہی ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہک کے وہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ پوئٹری جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کوئی سیکوینس نہیں رکھتی، کوئی سینس نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجوز ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے زیادہ اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، بعید سوچ سے اور حقیقت سے جو کوسوں دور ہو، آسمان سے تارے توڑ کے لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو یعنی زیادتی نہیں کی، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں۔ سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس
حولها وسبحان الله رب العالمين. طاسين تلك آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین. ان آیات میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو مان جائیں. اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ یقیمون الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں. تو ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ نماز. ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون اور ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. تو یہ ایمان کی یا ایمان والوں کی جو صفات ہیں، اقام صلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور آخرت پر یقین. پھر آگے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چنتا ہوں، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا تاکہ تم لوگ گرم کر سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. تو خوف کس کو لاحق ہوتا ہے؟ جس نے ظلم کیا ہو. تو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی اور یہ خوشخبری ہے. تو ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو کیا کریں؟ ثم بدل حسنا بعد سوء، جیسے ہی کوئی ظلم ہو، کوئی برائی ہو، اس کے بعد فوراً سے بھلائی سے بدل لیں، نیکی کر لیں اس کے پیچھے. اور پھر وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ تھے، یعنی وہ معجزے ہیں من جملہ ان 9 معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. 2 معجزے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ اور انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اور اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی. فضیلت پر اللہ کا شکر، یعنی اللہ نے فضیلت عطا کی، ہمارا کوئی اس میں کارنامہ نہیں، ہماری کوئی بڑائی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے جن میں سے 5 اولو العزم ہیں اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو باقی پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہوئی. یاد رکھیے علم بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. فضیلت کی بنیاد کیا بتائی؟ علم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ. علم کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی. علم والے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ اپنی فضیلت یا اپنا فضل یا اپنی شرف کو وہ کس طرف منسوب کرے؟ اپنی خوبیوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف.
وورث سلیمان داود، اور داود علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادیوں میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، انداز تکلم دیکھیں اس چونٹی کا۔ اس نے کیا کہا ذرا غور کیجیے۔ اس نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر تمہیں کچل ڈالیں اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ ہو۔ حسن ظن، اچھا گمان، یعنی یہ نہیں کہا کہ جان بوجھ کے قتل کر دیں گے تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتے اور یہ اور وہ، بلکہ کیا کہا کہ یہ نہ سمجھی میں، بے خبری میں انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو انسانوں کو چونٹیوں سے اچھا گمان سیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کریں، اچھا گمان رکھ کے اپنے ارد گرد اپنے مسلمانوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ خیر خواہی اور نیک گمانی والا معاملہ کریں اور ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ یہ جو بات ہے نا چونٹی کی کہ اس نے کہا کہ کچل کے نہ رکھ دیں، یاد رکھیے کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شعور رکھتی ہے، اس کو سمجھ ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی چونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم پر چونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے، یعنی ظاہر ہے پھر چونٹیاں بھی ہوں گی اس میں، تو اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پر جینے کا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہاں اندر چونٹیاں ہیں کچھ بھی، تو انہوں نے اس لیے ایسے کیا ہوگا۔ بہرحال آگے بہت خوبصورت دعا انہوں نے مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پھر جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا، جب ان کو نعمت ملتی ہے تو ان کے منہ سے پھر شکر سے ایسے الفاظ ہی جاری ہو جاتے ہیں۔ اور دعا ہے کیا؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں یہ، جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے اس کا دل، اس کی زبان اللہ کی تعریف سے لبریز ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بھی بات ہوئی ہے، تو انبیاء کا جو ہنسنا ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کھلکھلا کر یا کہکا لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق کا قوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اب مسکرانا صدقہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، اور اگر روزے میں مسکرائیں تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، تو سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہا کریں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گئے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، یعنی بتانا ہوگا کہ کیوں نہیں آیا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ یہاں ایک عورت کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے اور اس کی کچھ صفات کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ، ساری فیسلٹیز تو اس کے پاس ہیں، لیکن اس کا حال کیا ہے کہ میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔
کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ الذی، اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت سجدہ۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ قال سننظر وصدقت، سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ یعنی ہدہد کہہ رہے ہیں کہ میں یقینی خبر دے رہا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ تو ایک لیڈرشپ کوالٹی بہت اچھی جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو ہمیں سیکھنا چاہیے، ایک لیڈر ایکشن لینے سے پہلے ضرور تحقیق کرے کہ جو خبر کسی نے اس کو آ کر پہنچائی ہے وہ کیسی اتھینٹک ہے، سچی ہے، چاہے وہ لیڈر پھر ماں ہی کیوں نہیں۔ یعنی ہر بندہ اپنے اپنے پروجیکٹ میں لیڈر ہے نا۔ تو بچوں بھی کبھی آ کے بچے ایک بات کرتا ہے تو ماں کو چاہیے پھر دوسرے کی بھی سنے، تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ دے یا ڈانٹے یا جو بھی کچھ کہنا ہو۔ صرف ایک کی سن کر فیصلہ نہ کرے، دوسرے کو بلا کے پوچھ کے کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ آپ اکثر دیکھیں گے جو پہلے پہنچ جاتا ہے لیڈر تک وہ غلط فیصلہ کروانے کی نوک پر ہوتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، اسے اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم بن جاؤ اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ اچھے لیڈر کی کوالٹی، اپنے ساتھیوں سے مشورہ، اعتماد میں لینا، ان کو اعتماد دینا، کانفیڈنس دے رہی ہے۔ وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں، اپنی قوت کا اظہار کر کے کیا کہتے ہیں، قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ یہ اچھے ساتھی کی کوالٹیز ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر رہے ہیں، اتھارٹی لیڈر کو دے رہے ہیں، فائنل ڈیسیژن آپ کا ہوگا، اور جس قوم کے اندر یہ نہ ہو ان کے پھر کوئی کام نہیں سنورتے۔ مشورہ سب دیں لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی کسی ایک انسان کے پاس ہو تاکہ معاملات کا صحیح بر وقت فیصلہ ہو سکے، ورنہ بہت سے معاملات صرف اس وجہ سے بھی لٹکتے رہتے ہیں کہ کسی ایک کے ہاتھ میں فیصلہ دیا نہیں جا رہا ہوتا۔ قالوا، اچھا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، ملکہ نے یہ بات سنی، کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتا ہوں، ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب دیتے ہیں، یعنی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے، وہ اس سے زیادہ ہے جو تم نے مجھے دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اب اس کی سمجھداری دیکھیے، یہ کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں وہ کیا کہتے ہیں میرے ایلچی کو۔ ایک اور سمجھداری یہاں پہ، کیونکہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے، اور عورت کی جو سمجھداری ہے اب یہ دیکھیے کہ وہ خاندانوں میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلہ جب نہیں کرتی، ایسے فیصلے کرتی ہے جب اس کی اپنی ذات کے ساتھ اس کے باقی خاندان، بچے، اہل و عیال، سب کی زندگی اور پھر اس کی اپنی آخرت بھی فائدے میں رہتی ہے۔ اور اگر ایک عورت جب بگڑتی ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے، تو پھر بہت کچھ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قوم کا لیڈر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم بھی ہلاکت کے گڑھے میں جا پہنچتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا تو تم اس سے جنگ کر لینا، اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا، اس کی پیروی کر لینا۔ پرکھنے کا انداز دیکھیں، کیونکہ جو دنیا کا طالب ہوگا وہ تو کمزور ہوگا، تحفے قبول کرنے والا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اسے اپنے سٹیٹس کا اندازہ نہیں ہے۔ آگے سلیمان علیہ السلام کی بھی سمجھداری دیکھیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ میرے پاس بہت ہے۔ ارجع الیہم، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے
قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں، کچھ معمولی جن ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی دیو ہیکل ہیں، کچھ عفریت کی طرح ہیں۔ بہرحال جو جتنے بھی بڑے ہوں سب سے بڑی قوت علم کی قوت ہے، اور انسان علم کے ساتھ جو فیصلے کرتا ہے وہی قوت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ نعمت جب ہمیں ملے، نعمت پا کر ہمارا طرز عمل کیا ہو۔ انہوں نے کیا کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے لا کے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات کو پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ اب ٹیسٹ کر رہے ہیں ملکہ کا سلیمان علیہ السلام۔ شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کچھ کوسچنز ہوتے ہیں، کچھ پکچرز ہوتی ہیں، کچھ دکھائی جاتی ہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کتنی کوالٹی ہے، کیا کیلیبر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے سامنے ایک اس کے تخت سے ملتا جلتا تخت جو ہے وہ لا کر رکھ دیا۔ فلما جاءت قیل اہٰکذا عرشک، ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا یہی تیرا تخت ہے یا ایسا ہی تیرا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا یا ہم مسلم ہو چکے تھے، نہیں مان گئی۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکے رکھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی وہ خود اچھی تھی، اس کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تو فطرت سلیم ہوتی ہے مگر آپ کو وہ مواقع یا وہ آپ کو انوائرمنٹ نہیں ملا ہوتا۔ تو بہرحال کوئی پیغمبر اس کے پاس نہیں آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے، اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ کلیئر کرسٹل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے فلورز جو شیشے کی طرح ہوتے ہیں، نیچے پانی اور روشنی وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ہزاروں سال پہلے۔ یہاں پہ دیکھیے قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پر وہ پکار اٹھی، یعنی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی میں رکھ رہی ہے پاؤں۔ کیا کہنے لگی اے میرے رب آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، میں ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سلیمان کی سمود کی طرف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن کر رہ گئے، لڑنے والی دو جماعتیں بن گئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہاری نیک اور بدشگونی کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی، اس کی ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اب دیکھ لو ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ نشانی کیا ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کی پوری قوم کو وہ ان کے گھر خالی پڑے رہ گئے اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تورات میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبان ہوتے ہیں،
گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے گھر پھر اچھے سے نہیں بستے. پھر اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے، سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے، اس کا بھی نباہ نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے بادل کس طرح ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کر بارش برساتے ہیں نا، رحمت اور برکت لاتے ہیں، نرمی کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ہو کے بکھرے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کہے کہ میں نے اکیلے ہی بکھرنا ہے اور بارش برسانی ہے، تو کیسے برکت نازل ہو. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جاتے ہیں، نرمی خیر لاتی ہے، آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. پھر اس طرح سے ادارے، گھر اور پروجیکٹ آباد رہتے ہیں، برکتیں آباد ہوتی ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں. اس لیے نرم ہو کے مل جل جانا چاہیے. اور اسی لیے پھر ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی درجے پر اگر وہ سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو ہم اپنے اندر نرمی لائیں. اللہ یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو جیسے ہدہد کی طرح تو اور بات ہے، ورنہ ہر روز ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے بددعائیں، گالیاں، بری بری باتیں، نیگیٹو انداز، یہ طرز عمل انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. تو ظلم حرام ہے، قیامت کے دن نقصان کا باعث ہوگا، ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ کہ تم لوگ سخت جہالت کے کام کر رہے ہو. فما کانا جواب قومی، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آخرکار ہم نے اسے بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک ایسی برسات جو بہت ہی بری برسات تھی. وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود، اللہ خیر اما یشرکون، جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو یاد رکھیے وعد و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں. وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تو جب بھی کوئی بات کرے، نصیحت کرنے لگیں، کوئی لیکچر دینے لگیں تو نحمدُ و نصلی علی مختصر ترین ہے، ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود ہے، یہ پڑھ لینا چاہیے ہمیں. تو پارہ نمبر 19 میں ہم نے اہم چیزیں کیا سیکھیں. نمبر 1، قرآن چھوڑنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے علاج نہ کرنا. نمبر 2، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر کوئی دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، یعنی کن لوگوں کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہے. پھر نمبر 3، انسان کو خوش قسمتی کے دروازے علم حاصل کرنے سے نکلتے ہیں، کھلتے ہیں، نظر آتے ہیں. پھر نمبر 4، خالص توبہ جو ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. پھر آخرت پر یقین انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے. پھر انسانوں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جبکہ جانوروں کی زندگی لگی بندھی ہوتی ہے، بس کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، دنیا کے مزے کرنا اور بس ختم. پھر یہ کہ ہر پیغمبر کا ایک پیغام تھا، لوگ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اسی سے ڈریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پیغمبر نے اپنا اجر صرف اللہ سے چاہا، جو ہر داعی دین کا کام ہونا چاہیے. پھر ہر کام اپنی خواہش اور اپنی مرضی کا ہو جائے، یہ خواہش انسان، یعنی یہ خواہش کو الہ بنا لینا ہے کہ انسان کہے کہ سب کام میری مرضی سے ہو. پھر نمبر 9، قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے اور داعی دین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. پھر نمبر 10، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا اس کی کوئی سزا دینے سے پہلے ہمیشہ تحقیق کر لیں. اور پھر دین کے کام میں، دین اور دنیا کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. پھر گناہ کرنے والا انسان ایک لوہے کی ذرہ کے اندر جیسے جکڑا ہوا ہوتا ہے اور توبہ اس کے وہ حلقے توڑ کر اس کو آزاد کر دیتی ہے. پھر مومن ظاہر اور باطن دونوں طرح سے نیک ہوتا ہے. اور پھر ظلم سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، نرمی سے گھروں میں خیر آتی ہے، اور عباد الرحمن کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے.
یعنی آپ چلتے ہوئے بھی خوبصورت نظر آئیں، جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کی صفات سے متصف کرے اور اپنے لیے خالص کرے، اور ہمیں اچھی زبان عطا کرے، سچی زبان عطا کرے،